الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے ہاں ان کی بالعموم دینی احکام کی شرح وضاحت کرتے ہوئے ان چیزوں میں فرق نہیں کیا جاتا کہ کیا چیز سنت ہے، کیا چیز فطرت کی ہدایت پر مبنی ہے، کیا چیز اسوہ حسنہ کے ذیل میں آتی ہے، کیا چیز تفہیم و تبیین ہے. اس سے دین کا جو مجموعی ذخیرہ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ ابہام پیدا ہوتا ہے بلکہ تعین کے ساتھ ہر چیز کو سمجھنے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ خدمت میں نے انجام دی ہے 8-10 سال محنت کر کے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس دین کا ذخیرہ موجود ہے، خواہ وہ قرآن مجید میں ہے خواہ وہ سنت میں ہے، اس کی تعین و تجدید کا یہ کام ظاہر ہے کہ یہ ایک انسانی کام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حتمی طریقے پر انجام پا گیا ہے، ایک راہ کھولی ہے میں نے. اب ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس میں مزید اضافہ کریں گے، اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اس کو واضح کریں گے، لیکن یہ ایک ناگزیر عمل ہے. یعنی اس کو کیے بغیر در حقیقت دین کے پورے کانٹینٹ کو صحیح طریقے سے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ مشکل پیش آتی ہے اس میں. اس سے پہلے جو بحث ہم نے کی اس میں دین فطرت کے بارے میں گفتگو ہوئی. میں ایک بار پھر وضاحت کر دوں کہ جب دین فطرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہاں دین کا لفظ اصطلاحی معنی میں نہیں بولا جاتا. یہ اس سے پہلے مبادی تدبر و قرآن میں بھی زیر بحث آتے ہیں. یعنی وہاں بھی یاد ہوگا کہ ایک پورا باب ہے جس میں میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی دعوت کس پس منظر میں آئی ہے. یعنی اس میں سب سے پہلے فطرت کے حقائق ہیں، پھر اس کے بعد سنت ابراہیمی اور پھر انبیاء کے صاحب ہیں. اس پورے پس منظر میں قرآن اپنی بات پیش کرتا ہے، اسے بیان کرتا ہے. تو یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ دین فطرت کی وہ چیزیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی تحریر نہیں کی گئی، کیا ان میں بھی یہی واجب مطلوب کی تعین کی جائے گی؟ بالکل ایسے ہی ہوگا، اور وہ یعنی فطری طور پر موجود ہوتی ہے. ہم اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. میں نے اس کی مثالیں دی. ظاہر بات ہے کہ جس طریقے سے قرآن و سنت میں کسی چیز کی تعین کے معاملے میں کوئی علمی اختلاف ہو سکتا ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہم سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ بس پسندیدہ چیز ہے، یہ چیز یہ تو بہت ہی بری چیز ہے، اس کو حرام بھی نازل ہونا چاہیے. بہت اچھی طرح ہم جانتے ہوتے ہیں. یعنی اگر فرض کر لیجیے کہ راستے سے کانٹا ہٹانا ہے یا جھوٹ بولنا ہے تو ان میں جانتے ہیں ہم کہ کیا چیز کس کرنے کی. تو جہاں کہیں چھوٹا موٹا کوئی اختلاف پیش آتا ہے اس کو اسی طریقے سے دور کرنا چاہیے. انسانی فطرت کوئی ایسی بھی مس کوئی نہیں ہوتی. جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں تو آپ سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب اس کتاب کا صفحہ 10 نکال لیجیے. جو داڑھی ہے، داڑھی کا تو دین میں تو کوئی حکم نہیں ہے فطرت کے آئیڈی کانٹینٹ میں. تو یہ کیسے طے ہوگا کہ داڑھی نہ رکھنا ایک بری چیز ہے اور داڑھی رکھنا ایک اچھی چیز ہے؟ یہ تو ہم فیصلہ لا رہے ہیں. یعنی اب ہم ادھر جا رہے ہیں جہاں ہم مختلف احکام پر ان اصولوں کو لائی کریں گے، ان کا اطلاق کریں گے. اس میں میں نے بھی عرض کیا تھا کہ دونوں طرح کی چیزیں زیر بحث ہیں. جن کو سنت کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے ان کی تعین کیسے ہوگی، اور جن عام طور پر مشہور چیزوں کو نہیں شامل کیا گیا ان میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیوں نہیں کیا گیا. تو یہ دونوں چیزیں زیر بحث آئیں گی. اور اس میں ظاہر داڑھی سر فہرست ہے، مسلمانوں کی کوئی بحث. تو ابھی حال میں جو بندی علماء نے میرے نقطۂ نظر پر تنقید لکھی ہے، اس کا نام بہت اچھا ہے، تحفہ غامدی. اگر آپ کو اس طرح ضرور پڑی ہے تو اس میں خاص طور پر سنت کی اس فہرست میں انہوں نے ایک ہی چیز ہے جس کو بیان کیا کہ بھائی باقی تو ٹھیک ہے، داڑھی نہیں. ایک اور چیز ٹوپی، اس میں تو نہیں ہے، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. فہرست میں ٹوپی بھی شامل. تحفہ کا تو اصطلاح بن گیا نا. جی تحفہ کا تو اصطلاح بن گیا. ابھی تنقید کرنی ہوتی ہے تو سر یہ جو خواتین سر کا پردہ کرتی ہیں، سر پہ چادر لینا جو ہے، یہ صرف دین فطرت سے ہے یا قرآن کے احکام سے ہم اس کو ثابت کریں گے کہ سر کو جیسے کور کیا جائے، جیسے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تہذیب ہے، یہ شریعت کے احکام میں سے نہیں.
شریعت جیسے داڑھی کو ہم کہیں گے اسی طریقے سے ہم اس کو کور کرنا کیسے؟ داڑھی تو یہ بھی نہیں ہے، ابھی ذرا بحث آتی ہے دیکھیے سر اس کو ہم کہاں رکھیں گے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو بہت مہذب ہم اس پر انشاءاللہ بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے، قانون معاشرت جب اسلام کا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی گفتگو کریں گے۔ ابھی تو ہم اصول پڑھ رہے ہیں، یعنی دین میں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ صفحہ 10 پر ایک فہرست ہے جس میں میں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ سنن ہے۔ اس فہرست کا جائزہ لے لیجیے، اس ساری گفتگو کی بات جو میں نے کی ہے اور جن چیزوں کی میں نے وضاحت کر دی، اگر ان میں کوئی بہام نہیں رہا اور بات لوگوں تک پہنچ گئی ہے تو مجھے امید ہے کہ بہت معمولی اشارات سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، زیادہ وقت نہیں رہے گا اس میں۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا۔ اس میں جو پہلی چیز ہے اللہ کا نام لے کر کھانا پینا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ تعین و تحدید کے بغیر واضح ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمارے اندر اس کے لیے ایک جذبہ عبودیت ہے، ہماری زبان پر بے اختیار اس کا نام بھی آتا ہے، ہم اس کے نام کے حوالے سے اس سے مانگتے بھی ہیں۔ یہ چیزیں تو فطری طور پر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ آپ کھانے پینے کی جب ابتدا کریں تو ضرور اس پر اللہ کا نام لیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جو پیغمبر ہی تعین کر سکتے تھے۔ اس ہمارے فطری جذبے کو کہ ہمارے پروردگار کے نام کی برکت ہمارے کام میں شامل ہو جائے، اس کو متعین کرتے واجب کرتے۔ میں نے اللہ کا نام لے کے کھانے کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ایسے آداب میں ہے کہ جو آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ اصل میں بڑی نعمت سے محروم ہوتا ہے، تو یہ بتا دیا۔ اچھا، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے کھانا پینا۔ یوں تو فطری طور پر انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ بالعموم دائیں ہی کا استعمال کرتا ہے، کھانے میں، پینے میں اور کاموں میں بھی، یعنی یہ ایک حد تک یہ چیز موجود ہے۔ لیکن اس کو اٹھا کر دین بنا دینا یا دین کا حکم بنا دینا، یعنی یہ ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو آپ عام حالات میں دین قرار دے سکتے، اس لیے کہ نہ تو یہ ان چیزوں سے متعلق ہے کہ جو بدن کی تطہیر کا تقاضا کرتی ہیں، نہ ان چیزوں سے متعلق ہے جو کھانے پینے کی تطہیر کا تقاضا کرتی ہیں، نہ ان چیزوں سے متعلق ہے جو اخلاقی تطہیر کا تقاضا کرتی ہیں۔ یعنی بائیں ہاتھ سے کھانے میں بھی کوئی اخلاقی پدارتھ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو کیوں کیا گیا ہے؟ اس کو اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت میں یہ چیز واقع ہوگی کہ انسانوں میں سے جن کے اچھے عمل ہیں ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پڑھائیں گے۔ یعنی یہ بات کیونکہ قیامت میں واقع ہونی ہے، قیامت میں ایک عظیم واقعہ ہونا ہے، وہاں دائیں ہاتھ کا ایک غیر معمولی کردار ہے، اور جو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے وہ جہنم میں جانے والے لوگوں کا نامہ اعمال ہوگا۔ اس کی یاد قائم رکھنے کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کھانے میں، پینے میں، کھانا پینا جو کہ عموم کی چیز ہے، عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب تو نہیں کیا لیکن آپ دائیں کا لحاظ کرتے تھے، یعنی یہ چیز آپ نے ہمیشہ عمل میں کی، تو یہ اصل میں اس کی یاد ہے جس کو قائم رکھا گیا ہے۔ یا ویسی چیز ہے کہ جس کو ہم خود نہیں سمجھ سکتے، یعنی زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اچھی بات ہے یا ٹھیک بات ہے، اس کو اس درجے تک نہیں لے جا سکتے تھے اگر اللہ کے پیغمبر ہی اس بات کو لازم نہ کرتے۔ لازم کرنے کی وجہ میں نے بتا دی، یعنی اب یہ لازم کرنے کی وجہ کیوں بتانا ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تطہیر بدن یا تطہیر خور و نوش یا اخلاقی تطہیر سے آگے بات بڑھے گی، وہاں پہ دیکھا نا میں نے 2 جملے لکھے تھے، یعنی وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا اللہ کے پیغمبر سے دین قرار دیتے۔ تو اللہ کے پیغمبر کسی چیز کو دین قرار دیتے ہیں کس اصول پر؟ وہ اصل میں آخرت کے کسی معاملے سے متعلق ہوتی ہے، کبھی قرار دیتے ہیں نا اس کو، کیونکہ وہ عالم ہمارے سامنے نہیں ہے اور اس عالم کی خبر وہی دے سکتے ہیں، تو پھر اس کے لحاظ سے انہوں نے ایک علامت مقرر کر دی۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہر وقت یہ خیال زندہ رہے کہ وہاں بھی دائیں ہاتھ ہی آگے بڑھنا چاہیے، یعنی اللہ اس کا ہر ایک کو موقع فراہم کرے۔ میں تو نہیں آئے گا یہ ہاتھ، یہ تو اس طریقے کا اسٹرکچر میں نے بتایا، میں نے تو عرض کیا، یہی بتایا ہے، یہی بات بتائی ہے کہ یہ دین فطرت کی چیز نہیں ہو سکتی، یعنی دین فطرت کی چیز تو تب ہوتی جب یا تطہیر بدن سے متعلق ہوتی، یا ہمارے خروش کی تطہیر سے متعلق ہوتی، یا ہماری اخلاقی تطہیر سے متعلق ہوتی۔ اس وجہ سے اس کو ہم فطری دین میں بھی طے نہیں کر سکتے، یعنی ایک چیز ہے فطری دین اور ایک چیز ہے ہماری فطری چیز، منہ میں لقمہ ڈالنا ہے، یہ فطری چیز ہے لیکن اس سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دین فطرت سے بھی کوئی تعلق نہیں، یہ فطری چیز ہے، یعنی منہ میں ہم لقمہ ڈالتے ہیں، یہ فطری چیز ہے، لیکن یہ دین فطرت نہیں ہے۔ دین فطرت کوئی چیز تب بنے گی
یا فطری ہدایت تب بنے گی یا وہ ہمارے بدن کی تطہیر سے متعلق ہوگی یا وہ ہمارے خور و نوش کی تطہیر سے متعلق ہوگی. تطہیر یعنی پاکیزہ بنانا, اور یا وہ ہماری اخلاقی تطہیر سے. یہ ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے. اس وجہ سے یہ اس کیٹیگری کی چیز ہے کہ کسی دنیا کی عمومی چیز کو پکڑیں اور پکڑ کر پیغمبر اس کو دین کراتے ہیں. اس کیٹیگری یہ قرار دے دیا ہے اللہ کے پیغمبر. جی اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا یہ دین ابراہیمی میں موجود تھا پہلے سے. جی ہمیشہ سے تمام پیغمبروں کے تمام پیغمبر. سر اس میں ایک اور چیز جو شاید امپورٹنٹ لگ رہی تھی وہ یہ کہ آپ نے فرمایا جی کہ یہ جو سوال بھول گئے جو سوال بھول گئے اللہ کا نام لے کر کھانا پینا جو ہے اس کو لازم قرار دیا جائے گا وجوب کے درجے میں. یہ جو پروسیس ہے جی کہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ وجوب کے درجے میں اب اس کو قرار دیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ اجماع سے منتقل ہو جاتا ہے. یعنی یہ چیز جو ہے اس کے اوپر اجماع ہوتا ہے. یہ اجماع ہوتا ہے. اجماع ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر روایتوں کے اندر اس کی تصریح ہو جاتی ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چیز کے بارے میں ایک چیز اجماع میں ثابت ہو گئی اور ظاہر اس کو وہاں ہونا چاہیے. نیگیٹولی بھی لازمن آنا چاہیے. بالعموم آتا ہے. بالعموم آتا ہے. اگر یہ دین ہے سر تو یہ جو ابھی پیدائشی طور پہ کچھ بچے جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں تو کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ہم سکھائیں کہ وہ رائٹ ہینڈ سکھائیں؟ سکھانا تو ہم تو چاہیے, لیکن اگر کسی کی معذوری ہے تو دین میں ایک مستقل اصول یہ ہے کہ جہاں معذوری ہوگی وہاں استثناء ہو جائے. یہ سکھایا تو جا سکتا ہے لیکن اس سے ایک پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ڈی ارینجمنٹ کی پاسبلٹی ہے. سکھانے کی کوشش تو کرنی چاہیے, اس سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی. البتہ تشدد نہیں کرنا چاہیے. سکھانے کی آپ نے کوشش کی, معلوم ہوا کہ اس کو قبول کا وہ نہیں حاصل ہو رہا, بس پھر ختم کرتی. اس کے بعد وہ مستقل ہے استقرار کے درجے میں آ جائے گا. وہ دین کے سایہ کا ہوتا ہے. کھانے کے معاملے میں ہوگا نا اگر وہ لیفٹ ہینڈ سے لکھتا ہے. جی صرف کھانے پینے وہ ایک اچھی بات ہے, اس کو لازم نہیں کیا گیا. وہ ایک اچھی بات ہے کہ ہر کام میں دائیں کا لحاظ رکھا ہے, اٹھتے بیٹھتے ہوئے وہ اچھی بات ہے. سکھانے کی کوشش کیوں کی جائے گی؟ دو چیزیں بھی نہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے. یعنی یہ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارے سامنے بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم ان کو پیدائشی سمجھ لیتے ہیں نہ, لیکن اس کے بہت سے دوسرے عوامل ہوتے ہیں. سکھانے کی تو ہم کوشش کرتے ہیں. نیچرلی ایک آدمی لیفٹ ہینڈ اگر ہے یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ اصل میں ہمارے سکھانے کے عمل میں ناکامی کے بعد ہی ہوگا. معلوم ہو جائے گا سکھانا کیا ہے. ایک بچے کو تو سکھانے کی عمر سے پہلے وہ بایاں ہاتھ زیادہ استعمال کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ فطرت کی طرف سے وہ لیفٹ ہینڈ ہے. نہیں ضروری نہیں, ایسا ضروری نہیں. میڈیکلی تو یہ ہے جی اس کا. ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا اس کا جو برین ہے اسٹرکچر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے گا نا. تھوڑی سی آپ کی کوشش ہے. سکھانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا پکڑ لیں گے ہاتھ میں. یعنی ظاہر ہے ہر آدمی جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوتا کہ وہ جا کے اس کا معائنہ کرا لے, یا کرا لیجیے اور کرا لیا تو معلوم ہو گیا بندہ سکھائی. انسان تو دنیا میں ایسے ہی سادہ طریقے سے عمل کرتا ہے کہ ایک چیز اس کے سامنے آئے گی وہ کوشش کرے گا, معلوم ہو جائے گا کہ نہیں ہو رہے چھوڑ دیں. جب معلوم ہو گیا کہ ایک آدمی کا دماغ ہی نہیں مزاج میں تو معلوم ہو گیا بس ختم کر دیجیے اس کو. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بھی بیان کی ہے, رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے واضح کرتی ہے کہ معذورین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب, یعنی اس پر تو کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تو لازماً مقرر ہی کی جائے گی تبھی سمجھ جائے گی, لیکن ہے بڑی فطری چیز. یعنی انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے ملتا ہے, اچھے کلمات ادا کرتا ہے, اور اگر وہ مذہبی جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے ظاہر دعا کرے گا تو اس کو ایک باقاعدہ شعار کی صورت دے دی گئی ہے. اور اس کی بڑی تاکید قرآن مجید نے کی ہے. قرآن مجید نے تو یہاں تک کر دیا ہے کہ یہ وہ مبارک کلمہ ہے اور یہ وہ پاکیزہ طریقہ ہے جس کو تم اپنے باہمی میل جول میں اختیار کرو. گھروں میں داخل ہوتے ہو کہ یہ کہو, دوسرے موقعوں پر بھی بیان کرو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بہت اصرار کے ساتھ بیان کیا, اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کا یہ شعار ہے. یعنی یہ تو ہر حال میں اس کو اختیار کرنا چاہیے. سر عام طور پہ اسلام کا جواب السلام علیکم ہی کہہ دیا جاتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام یعنی جواب دینا چاہیے. جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جواب میں آپ یہی بات کہیے. اس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو تو آپ بھی کہیے کہ آپ پر سلامتی ہو. اب کہنے کے لیے الفاظ کوئی ضروری نہیں ہے, جو کیا سر اس میں ایک چیز جو کافی امپورٹنٹ لگتی ہے جی, خاص طور پہ ٹریڈیشنل لٹریچر کو دیکھ کے وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں یہ تو عربی زبان کے الفاظ ہیں. جیسے کرسچن لٹریچر کو دیکھیں تو وہ لوگ پیس آن آل آف یو کہتے تھے,
اس کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں کے شعار کے طور پر جاری کر دیا نا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ ہوگی، لیکن اب تو نماز کے اندر اس کو جاری کر دیا گیا عربی زبان میں. یہ جو معاشرتی اس کا ایسپیکٹ ہے، اس میں اس کے جواز نہیں پیدا ہوتا جی کہ یہ ترجمہ، یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ مطلب ایک حد تک آپ اس کو گوارا کریں گے، لیکن یہ کہ کیونکہ شعار کی حیثیت رکھتی ہے تو اس نے مسلمانوں کو باندھ رکھا ہوا ہے اصل میں. تو اس وجہ سے اس میں یہ الفاظ بھی بڑے ہی پاکیزہ ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے. مسافہ کرنا بھی اس کو پتہ نہیں جیسے چاہے کرے. چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، یعنی یہ ایک عمومی اختلال ہے، اس کو تشمید کہتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر موجود تھی، بلکہ یہ لفظ اس کے لیے خاص موجود ہے. تشمید کا عربی زبان میں پہلے یہ بولتے تھے، ایک ہی لفظ میں ادا کر دیتے تھے. جب یہ کہنا ہو کہ آپ الحمدللہ کہیں چھینک آنے پر، تو اس کے لیے عربی زبان میں شماتہ کا لفظ بولا جاتا تھا. یہ اتنی یعنی رچ ٹریڈیشن تھی عربوں کے ہاں، اور اس کو وہ اختیار کیے ہوئے. اس کے وجود کے سب قائل ہے، سبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے. نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت. یہ بھی ظاہر بات ہے کہ کسی استدلال کا تقاضا اس لیے نہیں کرتی کہ خالص دینی چیز، یعنی معلوم ہے اذان اور اقامت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی دنیوی پہلو آ سکتا ہے. اذان بھی ایک مقرر شدہ الفاظ ہے حضور کی طرف سے، اقامت کے الفاظ بھی مقرر شدہ الفاظ ہیں. ان الفاظ کو بچے کے کان میں دہرایا جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ ساری امت سے اس پر اجماع ہے کہ مندوب ہے، واجب نہیں. یعنی اس چیز کو سبھی نے اسی طرح رکھا، واجب نہیں، لیکن یہ کہ یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے اور اس کو مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے. سر کچھ لوگ جی اس میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں، کیا کہتے اقامت کے بارے میں. اقامت جو کہتے ہیں اس کے بارے میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ اقامت نہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی آرام دے فرق نہیں پڑتا. اصل میں ان کلمات کو دہرانا ہے، وہ تو اصل میں فہم کا اختلاف ہو گیا لوگوں کے. صحیح کون کہے، یعنی یہ اس کے بارے میں بھی بڑا وہ رکھا جاتا ہے اس کا بڑا وہ مولوی وہ جو آتے ہیں ہمارے دین میں تو مولوی ہوتا ہی نہیں، سرے سے کوئی مولوی نہیں ہوتا. مولوی کہاں سے ہو؟ ماں کہتے باپ کہتے جس نے ماں بھی کہہ سکتی ہے. ہاں ہاں بالکل، ماں تو نہیں کہہ سکتی. یعنی یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا کہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ بھی کہنا اجازت نہیں ہوتی ماں کو کہنا. کسی والد نے کہنا ہے، بھائی نے کہنا ہے، وہ اس نے کہنا ہے جس نے جو نماز پڑھتا ہو، جو اہتمام کرتا ہو داڑھی کا. ایسی کوئی بات نہیں، دین میں کوئی بات نہیں، جو کہنا چاہے کہ کچھ اس کے بارے میں متعین نہیں کیا گیا کون کہے، کہاں کھڑا ہو کر کہے، آواز کیسی ہو، اسلوب کیسا ہو، نہیں جس کے لیے چاہیے. سر ایک اور چیز ہے کہ یہ جو آپ نے ڈیفائن کیا اس کو تجدید و اصلاح کی اور اضافے کی، تو جب آپ یہ لسٹ میں بتاتے جائیں تو ساتھ ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یہ بتا دیا کہ یہ اب تک جو چیزیں زیر بحث ہیں ان میں نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت اپنے وجود ہی سے بتا رہی ہے کہ یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اذان اور اقامت جب حضور سے شروع ہوئی ہے تو یہ ہمارے یہاں سنت میں بھی اس کے بارے شامل ہے. مونچھیں پست رکھنا، زیر ناک کے بال مونڈنا، بغل کے بال صاف کرنا، لڑکوں کا ختنہ کرنا، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، ناک منہ اور دانتوں کی صفائی، استنجا. یعنی یہ ساری چیزیں یہ فطری چیزیں جتنی ہیں اپنی اصل میں یہ فطری چیزیں ہیں، بس یہ اس لیے سنت بن گئی ہیں کہ ان کو دین میں لازم کر دیا. یعنی اب یہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ آپ کر لیں تو پسندیدہ بات ہے، لازم کر دیا، دین کا لازمی جز بنا دیا گیا. میں نے یہ تعلیم کے لیے استعمال کیا، لازمی جز بنا دیا. اور یہ چیز ہے کہ جس نے ان کو سنت کی کیٹیگری میں رکھا ہے. اگر یہ دین کا لازمی جز نہ بنائی جاتی اور حضور نے صرف اتنی بات کہی ہوتی، خمس من الفطرہ جیسے کہا ہے نا، تو پھر یہ بیان فطرت ہوتا ہے. لیکن ان کو لازمی جز بنا دیا گیا ہے. اور لازمی جز بنانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ انحراف انہی چیزوں میں ہوا. یعنی اس کا باعث یہ ہے کہ اگرچہ یہ ہے بڑی فطری چیزیں، لیکن انسان نے بلکہ مذاہب نے پورے مذاہب وجود میں آ گئے جن کا شعار بال بڑھانا اور ناخن بڑھانا. یعنی پورے مذاہب وجود میں ایک تو یہ ہے نا کہ انسان انحراف کر لے، سکھوں کا واقع بنے. ایسے مذاہب بھی وجود میں آ گئے دنیا میں اور کافی بڑی تعداد کے پیروکار ہیں جن میں ناخن بڑھانا خود ایک مذہبی شعار ہے. اسی طرح بال بڑھانے کا معاملہ ہوگا تو بال بڑھانے کے معاملے میں تو آپ دیکھیے کہ کتنی یعنی افسوسناک صورتیں سکھوں کے لیے پیدا کرتی ہوگی رہنما، اور بھی اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. تو یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کو لازم اس لیے کیا گیا.
یعنی یہ تطہیر اور تزکیے کی چیزیں، یہ جتنی چیزیں سب تطہیر بدن کی. میری بات ترک دنیا کی علامات بھی تو بن گئی اس ایسپیکٹ سے بھی. اس ایسپیکٹ سے بھی ہوا، یعنی بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا بڑھانا اصل میں ترک دنیا بن گئی. تو تطہیر بدن کی چیزیں یہ ہے خالص دین، فطرت میں بھی خالص دین ہے، کیونکہ یہ بدن کی تطہیر کی چیزیں، بدن کو صاف رکھنے کی چیزیں. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دنیاوی چیز تھی، دینی چیز نہیں تھی، دینی چیز. جس چیز نے اس کو سنت بنا دیا ہے وہ ان کا وجود واجب کر دیا گیا اس کو دین کے. فطرت کی تعین میں جو چیزیں مندوب ہوئی جیسے یہ جو نامولود کے کام میں اذان ہے، یہ بھی تو اصل میں فطرت تو نہیں، یہ تو اصل میں فطرت کی چیز ہی نہیں ہے. یہ تو دین میں ہو ہی نہیں سکتی جب تک پیغمبر اس کو نہیں بیان کرتے. اس میں تو کوئی فطری چیز نہیں. یہ پیدائش کے موقع پہ بچی کے بال منڈوانا اسی طرح لازم نہیں ہے جس طرح ختنہ. یہ اگر یہاں زیر بحث ہے تو پہلے اس کو دیکھیں، پھر ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ جو نہیں ہے. تو یہ تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، یعنی آپ ان سب پہ اگر نگاہ ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اصل میں بدن کی صفائی جو دین ہے، بدن کی صفائی اور نوش کی تطہیر اور اخلاقی وجود کی تطہیر، یہ اصل دین ہے. لیکن یہ فطرت کے بیان میں شامل اس لیے نہیں رکھی گئی، یعنی محض فطرت کے بیان میں، کیونکہ اس کو دینی چیز بنا کے اصطلاحی دین میں باقاعدہ شامل کر دیا گیا اور لازم کر دیا گیا. حیض و نفاس میں زن و شو کے تعلق سے اجتناب، اب یہ بھی ایک فطری چیز ہے، لیکن اس فطری چیز میں بھی تمدن پورے کے پورے انحراف پر مبنی ہوئے، تو اس وجہ سے اس کو ایک دینی حکم کے طور پر لازم کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس معاملے میں قانون سازی کر دی کہ یہ نہیں ہو سکتا. حیض و نفاس کے بعد غسل جنابت، اب ظاہر ہے کہ یہ بھی تطہیر کی چیزیں ہیں، یعنی غسل کرنا، لیکن ان کا وجوب ویسے تو انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ غسل کر لے، لیکن یہ لازم کر دیا گیا، دینی چیز بنا دیا گیا، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو یہ چیز ہے جس نے اس کو سنن کی فہرست میں شامل کر دی ہے. میت کا غسل، آپ اگر غور کریں تو یہ بھی وہی تطہیر کی چیز ہے. ہم اپنے ایک بھائی کو سپرد سے خاک کر رہے ہیں تو تب بھی پاک صاف کر کے اپنے پروردگار کے حضور میں بھیجتے ہیں. تو یہ بھی ایک فطری چیز تھی، لیکن اس کو بھی شعار بنا دیا گیا، دین کا حصہ بنا دیا گیا، لازم کر دیا گیا مسلمانوں کے لیے. تجہیز و تکفین فطری چیز ہے یہ، یعنی آپ اپنے بھائی کو بھیج رہے ہیں تو کچھ اچھے طریقے سے لباس پہنا کے بھیجیے. جب آپ نے غسل دیا ہے وہ لباس کوئی بھی ہو سکتا تھا، تو اس کے بارے میں بھی یہ بات لازم کر دی گئی کہ مسلمان اس کا اہتمام کریں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے دین میں شامل ہو گیا. یہ تطہیر کی چیز نہیں آپ دیکھیں، یعنی یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس طریقے کا معاملہ دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا تھا، یہ ایک مثبت چیز ہے، تطہیر کی نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیا کی جو انسان کے اندر ایک فطرت ہے جو لباس پہناتی ہے اس کو، تو وہی کنٹینیو کر گئی ہے مسجد کے معاملے میں، یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. لیکن تطہیر کی چیز نہیں، یعنی ایک مثبت اخلاقی قدر یعنی حیا جو ہے اس کو وہ آخر تک قائم رکھا گیا. یہ تجہیز و تکفین میں جو کفن کا خاص جو کپڑا استعمال کیا جاتا ہے یا اس پر دیووں کو چیز ہے بکر نے واضح کر دیا تھا. انہوں نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے مجھے دفن کر دینا، نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت نہیں تھا. معلوم ہو گیا اس کا کوئی تعلق اس سے. وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا تھا وہ نہیں اتارا. تدفین یعنی مردہ ہے تو اب اس کو ٹھکانے لگانا ہے نا، تو انبیاء علیہ السلام نے اس کے لیے تدفین کا طریقہ مقرر کر دیا. یہ بھی اگر آپ غور کریں تو یہ بھی پاکیزگی اور احترام اور عزت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اعلیٰ اقدار بھی شامل ہیں، اخلاقی اور پاکیزگی بھی اس میں شامل ہے. ظاہر ہے کہ ناش اگر آپ ویسے رکھ چھوڑیں گے تو تعفن بھی پھیلے گا، وہ بھی پھیلے گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور خود اس سے انسان بھی کراہت محسوس کریں گے، انسانی جذبات بھی مجموع ہوں گے اس میں. یعنی اس میں اخلاقی تطہیر کے پہلو میں بھی ہیں اور اخلاقی باریکی کے پہلو، دونوں پہلو موجود ہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ، یعنی انسان کے اندر یہ دائیا تو ہمیشہ سے موجود ہے. تمام دنیا کا تمدن یہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تہوار چاہتا ہے، یہ ہے اس کے اندر یہ بات رکھی گئی. لیکن ظاہر ہے کہ تہوار چاہنا یہ اپنی اصل میں بھی دین نہیں، یہ ویسی چیز ہے جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے، کیونکہ اس کو ہم فطری طور پر نہیں کہہ سکتے کہ دین کی چیز بن جاتی ہے. اس کو اٹھایا ہے وہاں سے اور اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضور کے جاری کرتا ہے. یہ عید کا کانسیپٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ نہیں ہے، وہ تو یہودیوں کے ہاں بھی ہے، وہ دین ابراہیمی میں بھی موجود تھا. لیکن یہ کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر دو عیدیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جاری کی ہے، یعنی یہ اضافہ ہے آپ کا، اس میں اضافہ کہیے یا پہلے سے موجود عیدین کی روایت میں ایک ترمیم کر کے اس کو جاری کر دیں۔ اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تزکیہ، یعنی جانور کو ذبح کیا جائے گا ایسے طریقے سے جس میں اس کا سارا خون نکل جائے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یہ تزکیہ زال سے ہوتا ہے اور وہ تطہیر والا جو تزکیہ ہے وہ زے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جانوروں کا تزکیہ کیا جائے گا، اللہ کا نام لے کے کیا جائے گا۔ اب اس میں جہاں تک جانوروں کے تزکیے کا تعلق ہے وہ تو تطہیر کی چیز ہے اور فطری طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اس کو کیا کیا گیا؟ لازم کر دیا گیا، وہاں وجوب ہو گیا ہے۔ اور اللہ کا نام لے کر کرنا ہے تو یہ بالکل ویسی چیز ہے کہ اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا، اس لیے یہ تو نہیں پتہ چل سکتا تھا اگر انبیاء علیہ السلام اس کی تعین نہ کرتے۔ نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات، یعنی ویسے تو یہ بڑی فطری چیز ہے کہ بھائی میاں بیوی ہیں ان کو ہونا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بڑی تعین و تحریر کی گئی، طلاق کے باقاعدہ طریقے مقرر کیے گئے، نکاح کی باقاعدہ رسوم مقرر کی گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات جو ہے یہ اگرچہ ایک فطری چیز ہے بنیادی طور پر کہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی دو میاں بیوی جو ہے وہ اعلان کریں اس بات کا کہ میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی بنے گی، اور جب ان کو الگ ہونا ہے تو الگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی الگ ہونے کی گنجائش بھی بڑی فطری چیز ہے۔ لیکن اس کے لیے تعین کی گئی، تحریر کی گئی، قاعدے بنائے گئے، رسوم مقرر کی گئی، طلاق کیسے دینی ہے، کیا اس کے حدود ہیں، تو اس چیز نے اس کو دین کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ زکوٰۃ اور اس کے متعلقات، سر جتنی ڈیٹیل سے قرآن نے اس پر ڈسکس کیا، آپ ابھی بھی اس کو سنت یہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اتنی زیادہ غلط فہمیاں اور انحرافات تھے۔ قرآن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب غلط فہمی اور انحرافات بہت زیادہ ہوں تو پھر وہ پوری بات صحیح کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کو قرآن ہی اس سے محفوظ کیوں نہ سمجھا جائے؟ اس لیے کہ عربوں کے ہاں تو بالکل ہی طلاق دینے کا وہی طریقہ ہے، صرف انحرافات ہی انحرافات، یعنی ان کے ہاں ایک بالکل متعین ٹریڈیشن موجود ہے، کوئی فرق نہیں تھا۔ 3 طلاقیں اسی طریقے سے، تیسری طلاق کے بعد اس طریقے سے جیسے ہمارے ہیں، یہ سب ان کے یہاں پہلے سے۔ اور قرآن مجید نے جیسے اس کو بیان کیا نا، صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک مقرر ٹریڈیشن کو بیان کر رہا ہے، لیکن اس کی توضیح کر رہا ہے، توضیح کا اسلوب ہے، ورنہ تو یہ الفاظ اس طرح آنے نہیں چاہیے جس طریقے سے قرآن نے استعمال کیا۔ زکوٰۃ اور اس کے متعلقات، یعنی یہ بات کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا جائے، اس کو تو آپ ایک فطری داعیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی تو تعین کر دی گئی نا، اتنا آپ نے لازماً دینا ہے۔ سوسائٹی کی ضروریات کے لیے آپ کو 2.5% دینا ہے یا 5% دینا ہے یا 10% دینا ہے، فلاں چیز میں دینا ہے، فلاں میں نہیں دینا۔ تو یہ چیز ہے جس نے انفاق کے دائیے کو، جو تھا ایک بڑا فطری دائیہ، اس کو دین میں شامل کر دیا۔ اور یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا پرانا دین ہے، ہمیشہ سے چلا رہا ہے، یعنی یہودیوں کے یہاں بھی یہی تھا، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں بھی پورا تصور موجود تھا۔ یعنی قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ تمہارے مال میں ایک معلوم حق ہے، تم جانتے ہو کہ وہ مقرر ہے، وہ ادا کرو۔ یعنی عرب اس کو بہت اچھی طرح ڈالتے ہیں، فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ بیان کیا اس کو۔ نماز اور اس کے متعلقات، روزہ اور صدقہ فطر، اعتکاف، قربانی، حج و عمرہ اور ان کے متعلقات، یہ سب عبادات ہیں۔ ان میں اتنی بات تو بڑی فطری چیز ہے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا اور اس کا تعلق بندگی کا ہے، اور یہ بندگی اپنا اظہار چاہتی ہے، لیکن اظہار کی جب آپ فارم متعین کریں گے اور پھر اس کو لازم کریں گے یا مندوب ٹھہرائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ کام تو انسانی فطرت آپ سے آپ نہیں کرتی۔ تو اس لیے تمام عبادات جتنی ہیں وہ چونکہ جذبہ عبودیت کا، یا سادہ لفظوں میں کہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا علامتی اظہار ہوتی ہے، جتنی عبادات ہیں۔ تو یہ علامتی اظہار کیونکہ مقرر کیا گیا ہے اور ایک خاص ہے جس کو دی گئی ہے، اس لیے ہم اس کو اس میں رکھتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں جس کی قرآن سے ابتدا ہوئی ہے۔ نماز بھی لوگ قرآن سے پہلے پڑھتے تھے، نماز ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ قرآن بلکہ بیان کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو جب وہاں پہ آباد کیا گیا تو جو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا وہ نماز کا اہتمام کرنے کا، پوری تاریخ اس نے بیان کر دی۔ روزے کی آیات تو شروع ہی یہاں سے ہوتی ہیں کہ روزہ تم پر اسی طرح لازم کیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر لازم کیا گیا۔ تو وجوب بھی پہلے موجود تھا، اور روزہ بطور ایک دینی عبادت کے تو خیر ساری امتوں میں موجود ہے، اور بنی اسماعیل کا بھی موجود تھا۔ اعتکاف قرآن مجید نے جس طرح اس کا ذکر کیا، معلوم ہوتا ہے حرم میں اعتکاف کی روایت تو بڑی قدیم روایت ہے، یعنی اس میں خاص طور پر ذکر کیا، اور پھر اس کی تاریخ بھی بتائی ہے کہ سیدنا ابراہیمی کے زمانے سے یہ خاص کی گئی مسجد نماز پڑھنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو ایک قدیم ٹریڈیشن یہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ قربانی کے معاملے میں بحث کی ضرورت نہیں،
یعنی قرآن نے مجھے تعریف بتائی ہے اس کی پوری پوری کی، تو حضرت آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. پھر سیدنا ابراہیم کے زمانے میں اس نے ایک اور صورت اختیار کی، اور پھر قرآن نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے جب وہ قربانی کی ہے حضرت اسماعیل کی، تو اس موقع پر وہ فدانا ہو بذبح عظیم، اس کو ایک عظیم روایت اور شعار کی شکل دی گئی جو اب عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ہم کرتے ہیں. حج عمرہ اور ان کے متعلقات کا بھی یہی معاملہ ہے. یعنی یہ تو کوئی بحث کا تقاضا نہیں کرتے. بنی اسماعیل کے اس کی روایت موجود تھی، پورے عرب کے اندر ایک بڑی شاندار ٹریڈیشن کے طور پر یہ چیز موجود رہی ہے. مناسک بھی کم و بیش وہی تھے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ چند چیزیں تھیں جن میں غلطی ہو رہی تھی، ان کی قرآن کی اصلاح کرتی ہے. تو یہ وہ دین ہے جو اجماع سے منتقل ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے یہ بالکل مسلمہ دین ہے، اور جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کو اپلائی کر کے دیکھ لیجیے، یہ سب اس پر پورا ہو جاتا ہے. جی سر، یہ جو قربانی ہے، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے موقع پر ایک تو حج میں جا کے دیتے ہیں، ایک جو لوگ حج میں نہیں جاتے وہ بھی دیتے ہیں، کیا عرب میں بھی پہلے اسی طرح تھی؟ نہیں، عرب میں قربانی کی روایت تو موجود تھی. عید تو جاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا، تو اس کے اوپر آپ نے قربانی، یعنی ان کے ہاں تو چونکہ حج کا ہی موقع ہوتا تھا تو اس موقع کے اوپر قربانیاں کرتے تھے، عام طور پر کرتے تھے. جب عید الاضحیٰ کو ایک عید کے طور پر جاری کیا گیا تو قربانی بھی اس کے ساتھ جاری کی گئی، لیکن قربانی بطور ایک عبادت موجود تھی. اس کی تعین خاص دن کی حضور نے کر کے اس کو شامل کیا. اعتکاف جو ہے سب اسی طرح ہے جس طرح نماز ہے، ایک عبادت ہے بس. یعنی آپ الگ ہو کے اللہ کی یاد میں ذکر فکر میں بیٹھ گئے. نماز تو بالکل لازم ہے نا یہ پڑھنی. نہیں، لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے. یعنی یہ ساری چیزوں کا مطلب لازم ہونا نہیں ہے. میں نے بتایا جیسے نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت، اس پر بالکل اجماع ہے کہ یہ مندوب ہے. اسی طریقے سے اعتکاف کے معاملے میں یہ بالکل واضح ہے کہ یہ لازم نہیں ہے. یہ یعنی جس طرح اعتکاف کی روایت منتقل ہوئی ہے ویسے ہی اس کے بارے میں علم بھی منتقل ہوا ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ قربانی کا بھی. قربانی جی سنت تو دین کا ایک بڑا میجر کمپوننٹ ہے، دوسرا کمپوننٹ ہے، تو یہ تو ساری کی ساری عمل کرنا ضروری نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ضروری سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ضروری کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک ہے واجب ہونا، فرض ہونا، اور ایک چیز یہ ہے کہ ایک چیز دینی چیز ہے. یعنی دین میں آپ یہ کیوں تقاضا کرتے ہیں کہ ہر چیز لازم ہونی چاہیے؟ دین ہونا چاہیے. اس میں بھی فردر کیٹیگرائزیشن ہوگی کہ یہ چیزیں فرض ہیں اور یہ چیزیں میں نے بتا دی، ہر چیز بتا دی. یعنی کیٹیگرائزیشن ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اجماع میں منتقل ہو گئی. جس طرح اعتکاف کا کوشچن جیسے فرض تو نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے واقعی میں. نہیں، یہ قربانی تو اجماع میں ایسے منتقل نہیں ہوئی کہ یہ اس میں اختلاف ہو گیا نا، اور اختلاف جو ہوا ہے وہ اصل میں فہم کا اختلاف ہے. یعنی احناف نے ایک خاص چیز سے استدلال کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بالکل ایسا اختلاف ہے جس طرح کسی بھی چیز کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو وجوب اور ندب میں اختلاف ہوگا. یعنی ایک چیز بطور ایک دین کے منتقل ہو گئی، اس میں یہ اختلاف ہو جائے گا، اور وہ قرآن کے حکام میں نہیں ہو جائے گا. ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ امرہم شورا بینہم جو ہے ایک سجیشن ہے، اور ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ لازم اسے دلائل دیے جا سکتے ہیں. یہ ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اس تفصیل کے بعد کہ جو چیز وجوب کے درجے میں ہے وہ لازماً فطرت میں نہیں ہوتی. یعنی جو مندوب چیز ہے وہ، یعنی مثال کے طور پر جیسے نومولود کے کام میں اذان ہے، وہ فطری نہیں ہوگی. یعنی جو چیزیں وجوب کے درجے میں ہیں وہ فطرت ہی سے اٹھ کے نہیں ہیں، اور وجوب کا درجہ ہونے کا یہ ضروری نہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پہ اعتکاف ہے، یہ سب چیزیں یہ اصل میں فطری دین نہیں ہے. یعنی فطری دین کے علاوہ ہی جو اس کے باوجود فطری دین کے اندر نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، اعتکاف بھی نہیں ہے، لیکن نماز فرض ہے اور اعتکاف مندوب ہے. اس لیے کیٹیگرائز بہت سی فطری چیزیں جو لازم ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا دین ہی جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ابتیت کیا ہے، یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی جو حقیقتیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ انسانی فطرت میں ودیت کی گئی ہیں. دین کی بنیادی حقیقتیں وہ دین فطرت کا لفظ کو ہم عام بولتے ہیں. دین فطرت کا لفظ ہم اسمانی میں بولتے ہیں. یہ تو خیر آپ لوگوں کو بولنے کے جیسے ہی بولتے ہیں. یعنی میں جب یہ بولتا ہوں میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ فطرت کے اندر جو تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، جو تطہیر خورونوش کی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں جو اخلاقی وجود کی تطہیر کی چیزیں، انہیں کے لیے یہ لفظ بولنا چاہیے. باقی لوگ تو اصل میں ہر چیز ہی لوز ٹرم میں بول رہے ہیں نا، ان کا تو جو جی چاہتا ہے بول دیتے ہیں. نہیں، آپ بھی بولتے ہیں اس چیز کے بارے دین فطرت کا لفظ، یعنی انہیں چیزوں کے بارے میں بول رہا ہوں. پہلے اس سے بولتے ہیں کس چیز کے بارے میں بول رہے ہیں آپ متعین طور پر بتائیں کس چیز کے بارے میں. جب غلام محمد صاحب کیا جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسلام کے سارے احکام فطرت میں پہلے سے موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر اس دین کی ساری اساسات.
اس کا بھی مطلب یہ ہے. تو یہ فہرست جو ہے یہ آپ نے دیکھی، یہ اسی اصول جو آپ نے سمجھے ہیں ان کے اوپر ہی مرتب کر دی گئی ہے. اچھا، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو اس امت میں یہ کہے کہ اس میں فلاں چیز شامل نہیں ہونی چاہیے، اس پر تو اتفاق ہے. اب یہ کہ کچھ چیزیں لوگ شامل کرنا چاہتے ہیں، ان پر ہم اب بحث شروع کریں گے. پہلے جو ہو چکی ہیں ان پر کوئی سوال کرنا تو کر لیجیے تاکہ اس بحث کی ابتدا کی جا سکے، کیونکہ اسی میں آپ نے بحث کرنی ہے. اب سب سے پہلے جی جانوروں کا تذکیہ کرنے سے پہلے ان کا اللہ کا نام لیتے ہیں کہ ہم جان لے رہے ہیں جانوروں کی، تو کیا یہ صرف ان جانوروں کی ضروری ہے جن کو ہم کھاتے ہیں، یا جس طرح کوئی جانور جیسے کیڑے مکوڑے ہیں ان کو ہم مارتے ہیں؟ جب کھانے کے لیے جانور وہ اس میں بھی ہم جان لے رہے ہوتے ہیں. وہ جان نہیں لے رہے ہوتے، وہ ایذا کو ختم کر رہے ہوتے، موزی ہوتا ہے. وہ تو اصل میں یہاں جان لے رہے ہوتے، جان بچا رہے ہوتے، جان بچا رہے ہوتے. ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑ جاتا ہے، یا ان کی لے لو یا اپنی لے لو. جو زکوٰۃ سے متعلقات یا صدقہ سے متعلقات کی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب جو یہ متعین ہی قوم میں دی جائیں گی، یا اس میں جو چیز دین نے متعین کر دی وہ متعین ہو. جیسے زکوٰۃ میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس پہ، نماز میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کی اتنی رکعتیں ہیں، تو وہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ 2-5 دوسرے جو مطلب صدقہ فطر ہو گیا، صدقہ فطر جو ہے اس کو بھی متعین کر دیا گیا، لیکن ذرا لوز طریقے سے متعین کیا گیا. مثلا ایک مسکین کا کھانا بتا دیا گیا. اب اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ حالات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے. سر امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ سانپ حلال ہے، علماء کہتے ہیں کوا حلال ہے، لحاظ کہتے ہیں کہ بلی حلال ہے. تو اس کے مسئلے میں کیا کریں؟ ان پر بھی اللہ کا نام لیں. جب ظاہر ہے کہ ایک آدمی اس کو حلال مانے گا تو کھانے سے پہلے ذبح کرے گا تو ساری شرائط پوری کرے گا. یہ صحیح ہے، یہ حلال تھوڑا، یہ بحث تو الگ بحث ہے، حلال ہے یا نہیں. یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو چونکہ انبیاء علیہ السلام نے ان کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور اس میں ظاہر ایک سادہ اصول بتا دیا ہے کہ پرندوں اور جانوروں میں درندہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو درندے کا فیصلہ تو ہم کر لیتے ہیں، جو اس کے درمیان میں کچھ گرے چیزیں آ جاتی ہیں جیسے گدھا ہے یا جیسے گھوڑا ہے، تو ان میں ظاہر تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. یہ جو متعلقات ہیں جتنے، ان پہ آپ لکھیں گے فیوچر میں؟ امید تو یہی ہے، یعنی اس کتاب میں جو چیزیں عبادات کی ہیں وہ جب وہاں آئیں گی تو تشریح ہوگی ان کی، جو معاشرت کے قانون کی ہیں وہاں آئیں گی. اور رسوم و آداب پر تو میں چیپٹر لکھ چکا ہوں، اس لیے 19 چیزیں تو اس میں سے اس میں میرے پاس آتی ہیں. 17 ہے یا 19 ہے. جیسے میرے خیال میں یہ کیٹیگرائزیشن ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ تو ظاہر اس جگہ کھڑے ہیں جہاں آپ حکومت کے اجماع کو بھی دیکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اور بہت سی چیزیں کامن بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ میرا خیال ہے یہ حصہ ہونا چاہیے اس لیکچر پر کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کون سی چیزیں اس میں واجب کے درجے میں ہیں اور اسپیسیفائی کرتے ہیں. میں بیان کر دی، یعنی میں نے بتا دیا ہے ان چیزوں کو جو واجب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ لازم جہاں جہاں واجب نہیں ہے. 6 گانے کی جیسے ہے یہ واجب ہے، اس کا سب کا ایمان ہے. یہ میں نے بتا دیا، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، یعنی ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے جو واجب نہیں ہے، وہ چونکہ چند ہیں اس وجہ سے وہ بتا دیے، باقی سب واجب. اور ان میں سے جو اختلاف پڑا ہوا ہے وجوب میں وہ صرف قربانی کا ہے، وہ بھی احناف کا اختلاف ہے، باقی لوگوں کا اختلاف ہے. تو ہم اب آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو آپ کا استعمال ہے اس فہرست میں شامل کر دیا جائے. مسجد میں نماز پڑھنا جا کر یہ واجب کے درجے میں ہے یا مندوب ہے؟ اگر مسجد میں اذان رسول اللہ نے دلوائی ہے تو ایمان کے منافی آپ نہ جائیں، حکمران نے دلوائی ہے تو آپ مجرم ہوں گے اگر نہ جائیں، اگر میں نے دلوائی ہے تو مستحب. آج اس کا مطلب ہے مستحب ہے، میرے جواب میں کثر رہے لفظ نہیں بولا. تو یہ جناب سنن ہے، یعنی بس یہی سنن ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد سنن بالکل متعین ہو جاتی ہیں، یعنی جیسے قرآن ہمارے پاس یہ ما بین الدفتین موجود ہے، ایسے ہی یہ فہرست سنن جو ہے یہ بھی اجماع منتقل ہوئی ہے. اور اطمینان رکھیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی بلکہ حیرت انگیز بات ہوگی کہ اس میں مثلا نماز ہے یا زکوٰۃ ہے
ان کی آگے جو تفصیلات ہیں ان میں جن چیزوں کو لازم کیا گیا ان میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی ان میں تمام امت بالکل متفق ہے. جن چیزوں کو اختیاری معاملات پہ چھوڑ دیا گیا ہے یعنی وہ مندوب اور اس کی بحث بھی نہیں ہے بلکہ لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے. سارے اختلافات نہیں ہیں، وہ چھوڑی ہی لوگوں کے اپنے ذوق پر، ان کے رجحان پر، ان کے فیصلے پر چھوڑ دی گئی. تو یہ چیز جو ہے یہ عبادات پر جب ہم تفصیلی بحث کریں گے تو یہ سامنے آ جائے گی، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا قرآن امت کے اندر بالکل متفق علیہ ہے، بالکل اسی طرح سے سنت بھی متفق علیہ ہے. اور متفق علیہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لایانی اختلافات بات لوگ کر دیتے ہیں وہ قرآن میں بھی ہو گئے، یعنی اس درجے میں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اخبار احاد سے قرآن کی آیات نقل ہو گئی ہیں. تو اختلاف اصل میں انسان کا ایسا مسئلہ ہے وہ باز نہیں آتا کرنے سے، کہیں نہ کہیں کوئی کام کر دے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ بالاجماع تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر معمولی عمومی اتفاق اس کے اوپر موجود ہے ہمارے یہاں. یہ بات واضح ہو گئی. اس بات کے واضح ہونے کے بعد اب ذرا ان چیزوں کو لے لیجیے جن کے بارے میں بہت بحث ہوتی ہے. سب سے پہلے داڑھی کو لے لیجیے، اس لیے کہ وہ بہرحال آپ سب سے بڑی محبوب چیز ہے، اس کو لے لیجیے. اور اب دیکھیے کہ ان اصولوں کو اس پر اپلائی کیا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ داڑھی کو ہم کہتے ہیں یہ ایک فطری چیز ہے. تو یہ فطری چیز کا مطلب ہے یعنی کیا دین فطرت کی چیز ہے؟ پہلا جو سوال ہے وہ یہ. اب آپ لوگ بھی کافی عالم ہو گئے، بتائیے کیا چیز ہے؟ مرتزل کے اس میں کرتی ہے نا، ڈفرینشیٹ کرتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے پیچھے چلے جائیے. میں نے یہ کیا تھا کہ فطری چیزوں میں سے وہ چیز دین ہے جو یا تطہیر بدن کا ذریعہ بن رہی ہے، یا تطہیر خور و نوش کا ذریعہ بن رہی ہے، یا اخلاق کی تطہیر کا ذریعہ بن رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اخلاق میں کیا آلودگی ہے جس کو داڑھی رکھ کے دور کیا جاتا ہے؟ صاف کر. جب آپ کہتے ہیں کہ آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو یہ اخلاقی تطہیر کا معاملہ ہوا نا. جب آپ کہتے ہیں مونچھیں جو ہے وہ کاٹ کے رکھنی چاہیے تو یہ بدن کی تطہیر کا ذریعہ بنا اور اخلاقی تطہیر کا، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. یعنی بدن میں کی تطہیر، آپ نے کھانا پینا ہے تو ظاہر ہے کہ مونچھیں اگر منہ میں لٹک رہی ہوں گی تو وہ بھی ساتھ کھائیں پیئیں گی. اور یہ ہے کہ وہ ان کو جب آپ بڑا کرتے ہیں تو آدمی کی متکبرانہ سی شخصیت بنتی ہے. تو اخلاقی پہلو میں وہ بھی ہے. داڑھی میں کیا ہے یہ؟ اس میں اب آپ لوگ سوالوں میں جواب دیں گے، مجھے صرف سوالات کر دیں. ان تینوں میں تو نہیں ہے. جو لوگ اس کے بہت حامی ہیں وہ ذرا گفتگو کریں. جیسا میں نے اخلاقی جو حوالے سے بات کی ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں. جی وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ جب ایک آدمی آج کے معاشرے میں بھی جب داڑھی رکھتا ہے تو اس کو زیادہ تنوع محسوس ہوتا ہے دین کے پہلو سے. اور یہ اگر میری بات ہی پھر بنیاد میں واضح نہیں ہو سکی، یعنی میں اپنی بات واضح کرنے میں بہت قاصر رہ گیا ہوں. ایک چیز اگر مثال کے طور پر یہاں رائج کر دی جائے تو کچھ دیر کے بعد بھی تنوع کا ذریعہ بنے. لیکن یہ تو فطری دین کا مطلب ہے وہ چیزیں کہ جن چیزوں کے بارے میں کسی معاشرے کے آپ محتاج نہیں ہیں. انسان ان کو انسانی بنیاد پر کمیونیکیٹ کرتا ہے. کسی سوسائٹی کے اندر تو مثلا لوگ ٹوپی پہننا شروع کرتے ہیں تو وہ ٹوپی دیکھیے ایک مارکا بن گئی لوگوں کے. یہ داڑھی کے معاملے میں تم دیکھتے ہیں سوسائٹی ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ہم دنیا کے ہر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی صالحین آئے ہیں یا انبیاء آئے ہیں انہوں نے داڑھی کا. یہ آپ اب آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی ہم آگے بڑھے نہیں. انبیاء اور صالحین نے کیا کیا اس کے بارے میں یہ اگلا مسئلہ ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا یہ دین فطرت کی چیز ہے؟ فطری چیز اسلام کی فطرت کی چیز ہے، دین فطرت کی چیز نہیں، مرد کی فطرت ہے. مرد کی فطرت بس. یعنی انسان نے ہمیشہ اس میں مردانہ وجاہت کا اظہار سمجھا ہے اور رکھتے رہے لوگ. پھر کچھ زمانہ ایسا ہے کہ سمجھنا بند کر دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ فطرت کی جو چیزیں میں نے کہا نا کہ منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی فطری چیز ہے، لیکن کیا یہ دین فطرت کی چیز ہے؟ ایک پرابلم یہ ہے کہ بعض لوگ داڑھی رکھ کے زیادہ بھیانک لگتے ہیں، کافی مطلب. تو اس میں یہ وجاہت کا کیسے اظہار ہوتا ہے؟ یہ میں اس وقت کوئی گفتگو نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ داڑھی کو لوگ مردانہ فطرت سمجھتے رہے. اب آپ کی رائے اس میں تبدیل ہو جائے یا نہ ہو وہ ایک بات کی بات ہے. میں نے سوال صرف یہ کیا ہے کہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ کیا یہ دین فطرت کی چیز ہے؟ نہیں. اگر ہے تو بتائیں، یعنی اس کی بحث کرنی چاہیے. اگر یہ دین فطرت کی چیز نہیں ہے تو اب اگلی بات کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ پیغمبروں نے اس کو دائیں ہاتھ ایک کھانے کی طرح اٹھایا ہے اور اٹھا کر دین بنا دیا. سر یہ کہا جائے کہ یہ دین فطرت کا بیان پیغمبر نے کر دیا،
जैसे को پہلے دین تو بتایا نا, اس چیز کو پہلے دین ہونا چاہیے تب بیان ہوگا. یہ جیسے دین میں میں نے ہے کہ مرد و عورت کا فرق جو ہے وہ نمایاں واضح ہونا چاہیے. یہ ایک اخلاقی اصول ہو گیا کہ مرد کو مرد رہنا چاہیے, عورت کو عورت رہنا چاہیے. اب اس کی اپلیکیشن جب آپ کریں گے تو کیا داڑھی رکھنے ہی سے مرد مرد لگتا ہے, یہ سوال پیدا ہو جائے گا. یہ تو پھر اپلیکیشن کا مسئلہ ہو گیا نا. سر یہ اخلاقی اصول ہے کیا یہ کہ مرد کو مرد رہنا چاہیے اور یہ تو اس کی لگتا تو یہی اس کی فطرت کا تقاضا ہے, یہ دینی فطرت کا تقاضا ہے. نہیں, یہ بات کہ کوئی مرد جو ہے وہ عورت پن اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت سے انحراف ہوگا. ہاں جی, یہ تو ہوگا, لیکن یہ دین فطرت تو نہیں بن جائے گا. وہ دین فطرت تو وہی چیزیں بنیں گی, میں نے عرض کر دیا پہلے, وہی چیزیں بنیں گی. میں نے یہ تو ہمیں ایک اخلاقی اصول کی اپلیکیشن ہے, ایک اخلاقی اصول جو پہلے قائم ہوگا پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں, تو یہ اس کی اپلیکیشن ہے. اسی لیے میں تو اس کو تبیین کے دائرے میں رکھوں گا جب یہ بیان ہوگا اس بات کو. لیکن پہلے ہم قدم بقدم چلتے ہیں. یعنی اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین فطرت کی چیز ہے تو پھر ہم بحث میں واپس جائیں گے اور واپس جا کے بحث کریں گے کہ دین فطرت کیا ہوتا ہے. یہ سب اس پہ وقت ضائع کرنے کی بات ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اس کے بعد اب آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کے یہ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام نے اس کو بطور ایک دینی شعار کے یا ایک دینی چیز سے جاری کیا. تو تاریخ کا, پوری دینی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں. یعنی اگر کوئی صاحب اس پہ اصرار کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کا کام ہے, بارے ثبوت ان پر ہے کہ وہ اس پر گفتگو کرے. ایسا بالکل نہیں. اصل میں کچھ روایات ہیں جن کا مدعا سمجھنے میں غلطی لگنے سے یہ مسئلہ بن گیا ہے. یعنی کچھ روایات ہیں اور وہ کچھ بھی کیا ہے, صرف ایک روایت ہے بنیادی طور پر ایک ہی, اس کو 2 یا 3 لوگوں نے بیان کر دیا ہے. بیان کرنے والے بھی 2-3 سے زیادہ نہیں. اس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو اگر پوری طرح اس کے سیاق سباق میں رکھ کے سمجھا جائے تو یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ایک بدعت کے طور پر بھی اور ایک متکبرانہ حیب کے طور پر بھی جاری ہو چکی تھی کہ لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے اور چھوٹی داڑھی رکھتے تھے. یعنی اس سے ایک صورت بنتی ہے نا. تو یہ صورت جو تھی 2 اس میں چیزیں شامل ہو چکی تھی. یہ ویسے ہی اچھی صورت نہیں ہے. یعنی یہ آدمی کی متکبرانہ حیب کی علامت ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہود کے ہاں جیسے کہ معلوم ہوتا ہے یہ چیز ایک دینی حیب بھی عرب میں اختیار کر چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں مسئلے آئے تو آپ نے یہ کہا کہ داڑھی اور مونچھ رکھنے کا جو مہذب طریقہ ہے, فطری طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے, یا جو اخلاقی لحاظ سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بڑھانا ہے داڑھی بڑھائیے اور پست کرنا ہے تو مونچھ چھوٹی کیجیے. یعنی یہ بات ہے جو زیر بحث آئی ہے. تمام آپ روایات کو دیکھیں گے تو اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے. یعنی وہاں زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو داڑھی اور مونچھ کیسی رکھنی چاہیے. جی اخلاقی اصول ہے نا. داڑھی اور مونچھ اگر آپ اوباشوں کسی رکھتے ہیں تو بتایا جائے گا نا. اخلاقی اصول جتنے ہیں وہ فطرت ہے. مثلا متکبر آدمی کو نہیں ہونا چاہیے, یہ ہے اصل میں دین فطرت. آدمی کو متکبر نہیں ہونا چاہیے. اب متکبر ہونے کی کیا کیا شکلیں ہیں. کسی آدمی کا لباس متکبرانہ ہوگا, کسی کی گفتگو متکبرانہ ہوگی, کسی کا اسلوب بیان متکبرانہ ہوگا, کسی کی حیثیت متکبرانہ ہوگی. اس اخلاقی اصول کو پیغمبر بھی اپلائی کرے گا, جہاں اس کی خلاف ورزی ہوگی وہ بتا دے گا. تو جس اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کیا وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ آدمی کی حیثیت متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے, اور جو چیز دین نہیں ہے اسے دین نہیں بنانا چاہیے. ان دونوں چیزوں کو آپ نے وہاں پر رائج بدعتوں پر اور متکبرانہ حیثیت پر اپلائی کر کے لوگوں کو روک دیا. تو جو چیز دین میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو مونچھ اور داڑھی کیسی رکھنی چاہیے. جیسے یہ بیان ہوا ہے کہ آدمی کو بال جو ہے وہ کیسے سنوار کر رکھنے چاہیے, یہ بیان ہوا ہے دین میں. یہ دین کا موضوع ہے. اس لیے روایت ایک آتی ہے جس میں کہا جائے کہ کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مجھ سے بس رکھوں اور داڑھی تو گفتگو کریں گے. اب وقت ہو گیا, اس لیے اب آپ حضرات سے میں نے یہ بتا دیا آپ کو کہ اگلے جمعے کو
اور جو لوگ جمعرات کی نشست میں بھی آتے ہیں ان کو بتا دیا تھا جمعرات کل میں نے، لیکن جو لوگ اس میں نہیں آئے تھے کل وہ بھی یہ جان لیں کہ جمعرات اور جمعے کی اگلے ہفتے کی نشستیں نہیں ہو چکی رہے گی اس میں، اس کے بعد انشاءاللہ اور ابھی داڑھی کی بحث جاری ہے.